أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه إلى آخره. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 ہے. اس کے اندر حضرت طالوت علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے. اس پورے رکوع کے اندر جو کل شروع ہوا تھا، ترجمہ سمجھ لیا جائے. وقال لهم نبیهم، اور کہا ان کے نبی نے ان سے. پچھلی آیت کے اندر یہ تھا اذ قالوا النبی لهم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے اندر ایک بادشاہ بنا دیجئے. عمالقہ کی قوم نے ان کے اوپر حملہ کیا اور حملہ کر کے بہت ستایا، یہاں تک کہ ان کے پاس جو تابوت سکینہ تھا وہ بھی لے لیا. تابوت سکینہ کا واقعہ انشاءاللہ موقع ہوا تو آج پڑھنے کا عرض کروں گا. وقال لهم نبیهم، تو ان کے نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لكم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر مبعوث کر دیا ہے طالوت کو ملکہ، بادشاہ کے طور پر. چنانچہ طالوت تمہارا بادشاہ ہے. قالوا، تو انہوں نے کہا انا یکون له الملک علینا، یہ ہمارے اوپر بادشاہ کیسے ہو گیا. ونحن احق بالملک منہ، ہم تو بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں. کیوں حقدار ہیں ابھی عرض کرتا ہوں. ولم یؤت سعۃ من المال، اور اس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، اس کو مال بھی نہیں دیا گیا. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، ان کے نبی نے کہا کہ بے شک اللہ نے اس کو چنا ہے تمہارے اوپر. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور وہ علم کے اندر اور جسم کے اندر بہت زیادہ ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے بادشاہت دے دے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے. یہاں پر یہ لوگ حضرت کل نام میں نے جو بولا تھا شموئیل، تو شموئیل نہیں ہے، شمویل ہے، اور دوسرا نام ہے سموئیل. یہ دو نام ہیں جو روایات میں آئے ہیں. تورات کے اندر سموئیل کے لفظ کو استعمال کیا ہے اور دیگر مفسرین نے شمویل کا لفظ استعمال کیا ہے. دونوں نام کا ایک ہی مطلب ہے، دونوں ناموں کا مطلب اسماعیل ہے. تو دونوں ناموں کا مطلب معنی میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے. نقل روایت میں شین اور سین اس طرح التباس ہو گیا، ورنہ نام ایک ہی ہے. سموئیل ہے یا شمویل ہے. حضرت شمویل علیہ السلام یہ شام کے اندر قاضی تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نواز دیا تھا. تو یہ لوگ ان کو مکرم اور مطہر مانتے تھے. ان کی ہسٹری یہ تھی جو میں کل عرض کر چکا ہوں کہ صرف ایک خاتون بچ چکی تھی جو کہ حاملہ تھی، ان سے یہ پیدا ہوئے. پھر علم کے اعتبار سے اور درجے کے اعتبار سے کافی رتبہ پایا، پھر اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا کر دی. تو یہ لوگ ان کو اپنا حکم مانتے تھے. اور پھر ان کے پاس آ کے یہ کہا کہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کر دیا جائے اور جو کہ ہمیں لے کر چلے. اور کس طریقے سے جیسے عمالقہ کے اندر جالوت تھا جو بڑا ظالم اور سرکش تھا، ایسے ہی ہمارے اندر ایک بادشاہ مقرر کر دیا جائے. تو یہ آیت، تو ان کا نام تھا ساول نام تھا حضرت طالوت کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نام طالوت اس لیے رکھا کہ یہ ایک تو جالوت کے مقابلے میں تھا، اس وجہ سے طالوت رکھ دیا. اور دوسرا طالوت نکلا طویل سے. تو جو بھی آدمی بہادر ہوتا ہے وہ اپنے قد کی وجہ سے عام طور پہ اس کے جسم کا روب داب ہوتا ہے. چھوٹے قد کا آدمی اگرچہ بہادر ہو لیکن اس کو دیکھ کے کوئی اتنا ڈرتا نہیں ہے، بھائی یہ مقابلہ کرے گا، اس کی منہ دیکھو، شکل دیکھو، ایسے یہ بچہ ہمارا مقابلہ کرے گا. تو چھوٹے قد والا اگرچہ بہادر ہو لیکن وہ اتنا لگتا نہیں ہے کہ یہ اتنا بہادر ہوگا. لیکن جو لمبے قد والا اور بڑے جسم والا، اس کی طرف بہادری کی نسبت ہو تو پھر اس کا مقابلہ کوئی سوچ سمجھ کے کرتا ہے. بھی اس کا مقابلہ ایسا نہیں کرنا، یہ کوئی لمبے قد اور ڈیل ڈول والا ہے. تو طالوت کہتے ہیں بڑے جسم والے کو اور بہادر کو. تو یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے.
اور عبرانی زبان یا کسی اور زبان مجھے ذہن میں نہیں ہے، بہرحال اس کا مطلب طویل کے ہے، طویل اور بہادر آدمی کے ہے، تو اس وجہ سے اللہ نے اس کا یہ نام استعمال کیا، ورنہ اصل نام اس کا صابول ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ جواب میں فرمایا وقال لهم نبیہم، تو ان کے نبی نے ان سے کہا، حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت، اللہ نے تمہارے اندر طالوت کو مبعوث کیا ہے ملکن، بادشاہ کے طور پر طالوت کو بادشاہ بنایا ہے۔ تو قالوا، تو کہنے لگے، انا یکون لہ الملک، اس کے لیے بادشاہت کیسے آ گئی ہمارے اوپر؟ بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، آپ نے سنا کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تو اس کی تفصیل میں عرض کیا تھا کہ 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بن گئے تھے۔ تو یہ 12 قبیلے تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے 12 قبیلے تھے۔ تو 12 قبیلوں میں سے بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ اولاد یہودا اور اولاد لاوی، یہ 2 اولادیں، ان میں بادشاہت آ سکتی ہے، ان میں قضا آ سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی قبیلے کا کوئی آدمی بادشاہ نہیں بن سکتا۔ حضرت طالوت یہ بنیامین میں سے تھے، حضرت بنیامین کی اولاد میں سے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہمارا دستور تو یہ ہے کہ ان 2 قبیلوں میں سے بادشاہ بنایا جاتا ہے، بنیامین کے قبیلے میں سے بادشاہ نہیں بنایا جاتا، تو یہ ہمارے اندر بادشاہ کیسے بن گیا؟ تو یہاں پر ایک نظریہ ہے کہ اولاد در اولاد خلافت منتقل ہونا، اولاد در اولاد جو ہے منصب کا منتقل ہونا، یہ شریعت اور اسلام کی روح سے غلط ہے کہ کوئی شخص اپنے نااہل بیٹے کو اپنی مسند پر بٹھا دے کہ بھی اسی سے بیعت ہو جاؤ، اسی سے ارادت کرو، یہ اپنی جگہ پر غلط ہے، اور اہل حق کے علماء ایسا کرتے بھی نہیں ہیں۔ جو غیر حق ہیں، جو گدی نشین ہیں، ان کے بیٹے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو گدی نشین بنا دیتے ہیں۔ کہتے سید کی سین کو سلام ہے، یہ سید جو بھی کرے بس وہ ہمارے لیے مکرم اور ہمارے لیے مقتدا ہے، ہم اسی کے پیچھے چلیں گے، جو اس نے کہہ دیا ہم ویسا ہی کریں گے۔ تو اس طرح ہمارے ہاں ایک مقولہ مشہور ہے، تو بس سادات میں سے ہو، اس کے علاوہ جو مرضی گند مارے، جو مرضی بڑھا دے، بس ہمارا وہ پیر ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ نسب اور خاندان یہ ہمارے دین کے اندر کوئی متعین نہیں ہے۔ خلافت کے لیے اور بادشاہت کے لیے اللہ نے آگے چار قسم کی چیزیں بتائیں۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، طالوت کو بادشاہ بنایا۔ یہ ہمارے اوپر بادشاہ کیسے ہے؟ حالانکہ ہم بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ کہتے تھے ہم ان 2 قبیلوں میں سے ہیں، اس وجہ سے ہم بادشاہت کے ملک کے مستحق ہیں۔ دوسری بات وہ یہ سمجھتے تھے وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، تو بادشاہت کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی مالدار ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہی غلط ہیں، اسلام نے ان دونوں چیزوں کا خاتمہ کیا۔ پھر آگے فرمایا 4 چیزیں، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو تمہارے اوپر چنا ہے۔ اس کی علامت آگے تابوت سکینہ کی صورت میں ہے، وہ کل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تمہارے اوپر اللہ نے اس کو چنا ہے، سب سے پہلی چیز یہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اس کے اندر یہ نشانی ہونی چاہیے کہ وہ علم کے اعتبار سے بھی بڑھیا ہو اور جسم کے اعتبار سے بھی بڑھیا ہو۔ لہٰذا عورت کی خلافت یہاں سے غائب ہو گئی کہ عورت تو جسم کے حساب سے ویسی مرد سے کمزور ہوتی ہے، تو وہ تو ایک طرف نکل گئی، اور علم کے اعتبار سے بھی عورت مرد کی نسبت ناقص ہوتی ہے۔ سب کی بات نہیں کر رہا، حضرت عائشہ کا علم ساری امت کا 4تھائی علم ہے، سب عورتوں کی بات نہیں ہو رہی، عام حالات کی عام اعتبار سے بات ہو رہی ہے۔ تو علم کے اعتبار سے بھی یہ بڑھیا تھے اور جسم کے اعتبار سے بھی یہ سب سے اونچے تھے۔ تو علم کے اعتبار سے بادشاہت کو دیکھا جاتا ہے، ہمارے ہاں بدماشی کے اعتبار سے بادشاہت کو دیکھا جاتا ہے۔ جو جتنا بڑا بدماش ہے، جس کے جتنے زیادہ تعلقات ہیں، بس وہی ہمارا حکمران بنے گا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہنے ملک دینے کا ارادہ کرے، ایک یہ نشانی ہے۔ واللہ واسع علیم، اور 4تھی چیز یہ کہ اللہ نے جواب دیا کہ اللہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ ان کا علم یہ تھا کہ قبیلے کے اعتبار سے
اور مال کے اعتبار سے سلطنت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، میرے علم کے اعتبار سے سلطنت دی جاتی ہے، میرے علم کے اعتبار سے بادشاہت دی جاتی ہے۔ تو یہ چار چیزیں اس اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمائی کہ نمبر ایک تو اللہ کا انتخاب ہے، نمبر دو علم اور جسم کے اعتبار سے وہ سب سے اعلیٰ درجہ رکھتے تھے، اس وجہ سے نمبر تین اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، بطور مثال وہ علم اور جسم کے اعتبار سے نہیں ہے، پھر بھی اگر اللہ نے ارادہ کر لیا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ واللہ واسع علیم، اور تمہارے جو اشکالات ہیں اللہ تعالیٰ کا علم اس سے زیادہ وسیع ہے، اسی وجہ سے اللہ نے اسے سلطنت دی ہے، اسی وجہ سے اللہ نے اسے بادشاہت دی ہے۔ تو یہاں پر اس آیت نمبر 247 کے اندر اللہ نے طالوت کی بادشاہت کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ طالوت کو بادشاہ بنایا ہے، اگرچہ وہ غریب تھا لیکن جسم اور علم کے اعتبار سے آگے بڑھا ہوا تھا۔ آگے اگلی آیت کے اندر ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ ان کے پاس ایک تابوت تھا جس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نعلین مبارک، حضرت موسیٰ کا عصا مبارک اور ایک من کا مرتبان تھا، وہ ان کے پاس کس طریقے سے آیا انشاءاللہ درس کروں گا۔ اللہ سمجھ